اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن شریف کے اندر ارشاد فرما دیا کہ جادو سیکھنا کفر ہے۔ جادو سیکھنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ وَمَا يُعَلِّمَانَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ وَلَا تَكْفُرُوا، یہ قرآن شریف کی آیت ہے۔ اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ دونوں کسی کو کچھ سکھاتے تھے جب تک نہ کہتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش میں ہیں، آزمائش ہیں، لہذا تم کفر نہ کرو۔ یہ وہ فرشتے ہاروت و ماروت جو تھے یہ بات بتایا کرتے تھے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں اور آزمائش میں ہی ہیں، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ یہ کفر نہ کرو۔ ابو جعفر رازی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی ان دونوں سے جادو سیکھنے کے لیے آتا تو اسے سختی سے منع کر دیتے تھے، بتاتے تھے، منع کر دیا کرتے تھے کہ ایسا آپ نہ کریے، بلکہ ایسا کرنے سے آپ کفر میں داخل ہو جائیں گے، ہم تو صرف آزمائش ہیں۔ وہ کہتے تھے ہم تو آزمائش ہیں، ہم کچھ نہ ہیں، چنانچہ تم کفر میں نہ پڑو۔ یہ غلط ہے اور یہ جادو سیکھنا کفر ہے۔ اس لیے وہ خیر و شر اور کفر اور ایمان کو جانتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ جادو کفر ہے، لہذا وہ ان کی بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا۔ تو اسے کہتے تھے کہ فلاں جگہ جب وہاں جاتا تو شیطان کو وہاں پاتا۔ وہ بھیجتے تھے کہ فلاں جگہ چلا جاؤ، جب فلاں جگہ جاتے تو وہ انسانوں کو یعنی کہ شیطان کو پاتا جو اسے جادو سکھا دیتا تھا۔ کون؟ شیطان سکھاتا تھا جادو۔ وہ بتا دیا کرتے تھے کہ جب تو نہ ماننا ہو تو اپنے کفر میں ڈالنا ہی چاہتا ہو، کفر میں اپنے ایمان کو چھوڑ کر تو کفر میں جانا چاہتا ہے تو چلا جا، فلاں جگہ چلا جا۔ جب فلاں جگہ بھیجتے تھے وہاں شیطان کو پاتے تو شیطان جو تھا انہیں وہ جادو سکھا دیا کرتا تھا، اور وہ جادو سیکھ لیتا تو اس سے نور نکل جاتا، جو دل کا نور جو تھا، ایمان جو تھا وہ نکل جاتا، اور وہ اسے آسمان کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتا تھا تو وہ کہتا ہائے حسرت، ہائے افسوس، اب میں کیا کروں۔ یعنی کہ وہ نور اسے دکھائی بھی دیتا تھا، جب اس کے دلوں سے، دماغ سے، جب اس کے دل سے اور جسم سے وہ نور نکلتا تھا تو وہ اسے دکھائی دیتا تھا۔ اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ وہ دکھائی دیتی تھی کسی اچھی اور بری، تو وہ پھر کہتا تھا ہائے افسوس میں نے کیا کیا۔ اس وقت تو وہ بات نہ مانی، اس وقت کہنا نہ مانا۔ ہاروت و ماروت جو منع کرتے تھے کہ ایسا مت کرو، ہم تو آزمائش ہیں اور آپ کفر میں داخل ہو جاؤ گے، تو بالکل نہیں مانتے تھے۔ لیکن جب وہ جادو کے پاس جاتے تھے، جادو سیکھنے اس سے، شیطان سے، اور جب شیطان جادو سکھانا شروع کر دیتا تھا تو ان سے نور نکل جایا کرتا تھا، ان کے دل و دماغ سے اس سینے میں جو نور ہوتا تھا ایمان کا، مذہب کو نکلتا تھا، اور وہ دکھائی دیتا تھا آسمان کی طرف اڑتا ہوا، تو کہتا تھا ہائے ہم نے کیا کیا، ہائے ہم نے کیا کیا، بڑی زبردست غلطی ہو گئی ہم سے۔ تو یہ ان کا کہنا تھا، لیکن آخر کیا ہو سکتا تھا کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں کیا کروں گا، اب میں کیا کروں گا، میرا ایمان ہی ختم ہو گیا۔ لیکن جب ہاروت و ماروت سمجھاتے تھے تو ان کے سمجھ میں نہ آتا تھا۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہی ہیں کہ کاش ہم نے کیا کر دیا، چند وقت کی خاطر، چند دن کی خاطر، چند گھنٹے کی خاطر ہم نے کیا کر دیا، اپنے مذہب کو خراب کر دیا، لیکن انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ جس کو احساس ہوتا ہے وہ تو سوچتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن جو انسان کفر کے اندر بالکل گھل جاتا ہے، جہالت میں گھل جاتا ہے، تو اسے کسی بھی غلطی کا احساس نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہائے میں نے کیا کیا۔ کچھ جگہ پہ جو انسان ایسے ہوتے ہیں جن سمجھدار ہیں، صلاحیت والے ہیں، ان سے غلطی ہوتی ہے تو احساس ہوتی ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، لیکن کچھ لوگوں تو احساس ہوتا ہی نہیں ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا وہ دو فرشتوں کو جادو دے کر اتارا گیا تھا، اسے ایسے بھی بیان کیا گیا ہے، وہ لوگوں کو یہ آزمائش سکھا دیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آزمائش کرنا چاہتا تھا، وہ چاہتے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ اس وقت تک کسی کو یہ جادو نہ سکھائیں جب تک یہ نہ کہنے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پیمان لے کے بھیجا تھا، ان فرشتوں کو بتایا تھا، تو وہ فرشتے بتا دیا کرتے تھے چنانچہ تم کفر میں نہ پڑو۔ قتادہ کا بھی یہی قول ہے اور یہی بات صحیح فرمائی ہے کہ وہ بتا دیا کرتے تھے لوگوں کو کہ تم آزمائش میں نہ پڑو، ہم تو آزمائش ہیں لیکن تم ایسا مت کرو، تم کفر میں مت پڑو، لیکن وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ سعدی کا بیان ہے کہ کرتے ہیں کہ جب کوئی انسان ان دونوں فرشتوں کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتا تو یہ اسے نصیحت کرتے ہوئے کہتے تھے، یہ بار بار بتاتے تھے کہ تم کفر میں نہ پڑو، ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، ہم کچھ بھی نہیں، ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں۔ جب وہ انکار کر دیتا اور جادو سیکھنے ہی پر اصرار کرتا
وہ ضد کرتا تھا کہ ہم تو جادو سیکھیں گے، تو اسے کہتے تھے کہ جاؤ اور اس راکھ پر پیشاب کرو، کوئی راکھ دیتے تھے اور اس راکھ پر پیشاب کر دو۔ جب وہ اس پر پیشاب کر دیتا تو اس کے جسم سے نور خارج ہو کر اوپر اٹھ جاتا۔ کتنی بات سمجھنے کی ہے، بات غور کرنے کی اور سمجھنے کی ہے۔ اے لوگوں، تم ان بات کو سمجھو اور ہماری کلپ کو پوری دیکھو، بالکل کاٹ کاٹ کر نہ دیکھو، نور سے اور قرآن کے مسائل سے بھری ہوئی بات ہے اور سمجھنے کی ہے، بالکل کاٹنا مت۔ اور آپ دیکھو کہ بات کیا ہے، حتیٰ کہ وہ آسمان میں داخل ہو جاتا۔ جب وہ راکھ پر پیشاب کر دیتا انسان، اور جب راکھ پر پیشاب کر دیتا اس کے دل سے نور نکل جاتا اور آسمان کی طرف جاتا تو دکھائی دیتا تھا، حالانکہ وہ آسمان میں وہ نور داخل ہو جاتا اور خارج ہونے والا انسان نور ایمان ہوتا، اور یعنی کہ والا نور ایمان ہوتا اور دھوئیں کے مانند ایک کالی شیعہ چیز آتی جو اس کے کانوں میں اور جسم کے ہر حصے میں داخل ہو جاتی۔ جب نور اس کے دل و دماغ سے ایمان سے چلا جاتا تھا تو ایک کالی چیز آتی تھی، بہت خطرناک چیز، ایک کالی آتی تھی، کالی چیز آتی تھی جو اس کے کانوں میں اور جسم کے حصے میں داخل ہو جاتی۔ اور جب وہ غفلت لاحی ہوتا اور جب وہ ان دونوں فرشتوں کو اس کے بارے میں بتاتا تو وہ اسے جادو سکھا دیتے۔ جب یہ بتا دیتا کہ میرے اندر ایسی کوئی چیز آئی ہے، نور میرے دل سے نکل گیا ہے، تو وہ بتاتے تھے، کہتے تھے کہ اب تمہیں جادو سکھایا جائے گا، اب تمہارے دل و دماغ سے ایمان نکل چکا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وما علمنا من احد حتى يقول انسان، یعنی کہ نہانو انما نہانو فطرۃ ولا تکفروا، یہی مفہوم ہے، یہ صحیح ہے، یہی مفہوم ہے۔ کیا ہے؟ حجاج نے ابن جریر سے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد ہے، یعنی کہ فرمایا، روایت ہے کہ جادو سکھانے کی جرات صرف کافر ہی کر سکتا ہے۔ کون کر سکتا؟ کافر، یہ مسلمان یا ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ اس آیت میں فتنے کی معنی بتلاؤ اور آزمائش کے ہیں۔ اس آیت سے جادو سیکھنے کے کفر ہونے پر استدلال کیا گیا ہے۔ نیز اس حدیث کو بھی اجتہاد میں پیش کیا گیا ہے، جسے حافظ ابو بکر اور برار نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ کہتے ہیں، جو شخص کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اسے اس دین و شریعت کے ساتھ کفر کیا۔ کیا اس نے اس دین کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ میں کفر کیا جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، یعنی کہ شریعت پر اس پہ کفر کیا، اس نبی پر کفر، اپنے آپ پر کفر کیا، اسے نہ مانا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا۔ اور اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور اس کے اور بھی بحث ہے اور بحث سے شواہد ہے، اور یہ بحث ظاہری طور پر بالکل بتا دی گئی ہے۔ جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائی ڈالتے تھے۔ کون ڈالتے تھے؟ جو لوگ جادو سیکھتے تھے۔ فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهَا وَمَا يَكْفُرُونَ بِهِ وَيْدُ الْمَرْءِ وَجُوزِهِ، یعنی چنانچہ لوگ اس سے ایسا جادو سیکھے جس سے مراد اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور یعنی لوگ ہاروت و ماروت سے جادو کا علم سیکھتے، اس جادو کے ذریعے سے وہ جو مذموم افعال کرتے اسے ایک بھی خاطا کے ایک بھی تھا، ایک یہ بھی تھا کہ وہ اس سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے، حالانکہ وہ باہمی الفت و محبت کی زندگی بھر بسر کرتے رہتے تھے۔ لیکن اور یہ شیطانوں کا ہی کام ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے لشکر کو روانہ کر دیتا ہے۔ شیطان کے دربار میں سب سے زیادہ تقرب اسے حاصل ہوتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فتنہ فساد میں مبتلا کرے، اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اس سے اپنا مقرب انسان بھی اپنے وہ بھی سمجھتا ہے، وہ قریبی شیطان۔ مثلا ان میں سے ایک آ کر یہ رپورٹ بتا دیتا ہے کہ یہ اس نے یہ کیا ہے، تو ابلیس کہتا ہے نہیں، تجھ سے کچھ نہیں بن پا ہے۔ اسی طرح جب ایک اور شیطان آ کر اسے یہ رپورٹ دیتا ہے کہ میں فلاں شخص کے پیچھے پڑا اور اس وقت تک میں نے اس کا
پیچھا نہیں چھوڑا جب تک میں اس کے اور اس کی بیوی میں جدائی نہیں ڈالتی۔ تو ابلیس خوش ہو کر اسے جو ہے اپنا مقرب بنا لیتا ہے اور اسے اپنے قریب لیتا ہے، اور یہاں تک کہ واقعی یہ واقعہ تو نے یہ بہت اچھا کارنامہ کیا اور اچھا کام کیا ہے، اور تو نے سر انجام بہت اچھا دیا ہے۔ حدیث کے راوی اور امیس کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ فرمایا کہ تو اسے گلے لگا لیتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے ابلیس کہ واقعی تو نے بہت اچھا کام کیا اور بہت اچھا کیا ہے، اور واقعی تو نے شاباشی کے لائق یہ کام کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ جب تک شیطان انسان کے پیچھے پڑ رہتا، جب تک اس کا ایمان نہ چھینتا، اور جن لوگوں کا ایمان اچھا ہوتا وہ چھنتا ہی نہیں ہے، تو شیطان اسے مقرب نہیں سمجھتا۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالیٰ پھر نئی کلپ کے ساتھ میں پھر بات ہم انشاءاللہ حاضر ہوتے، لیکن یاد رکھنا ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، لائک کرو، سبسکرائب کرو، اور اپنے دوستوں میں غروبوں میں شیئر کرتے جاؤ، اور بنا کاٹے نہ دیکھو۔ انشاءاللہ بہت اچھی عمدہ ویڈیوز ہم آپ کے سامنے ہر قرآن شریف کی معلومات کے ساتھ اور اس کی تفسیر اور ترجمے کے ساتھ آپ کے ساتھ بھیجتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔